السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ مصروفیت کی وجہ سے ٹائم نہیں دے سکا آج میں گروپوں میں، اور آج شاید بات ہوئی ہے سیف الرحمان صاحب سے، راجہ ریاض صاحب سے، چودھری خالد فاروق بھائی صاحب کی، اور کانفرنس کال شاید ہوئی ہے جاوید خان صاحب کی۔ مجھے بھی شاید کال انہوں نے کی تھی لیکن میں اویلیبل نہیں تھا، تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ جو میسیجز میں نے سنے ہیں ان کی بہاف پہ میں بات کروں گا۔ میں نے جاوید خان صاحب کا بھی میسیج سنا، اور جو ہے چودھری فاروق صاحب کا بھی جو ہے وہ خالد فاروق بھائی کا بھی میں نے جو ہے وہ سنا میسیج۔ غالباً دونوں 8-8 منٹ کے ہیں، دونوں کے لمبے تھے، پوری ڈیٹیل تھی۔ ان کی گفتگو آج شاید راجہ ریاض سے ہوئی ہے کانفرنس کال میں، تو میری غیر موجودگی تھی۔ تو بہرحال یہ بھی ہمارے بھائی ہے، ہماری آنکھوں پہ، اور انہوں نے جو بھی ڈسکشنز کی ہے وہ بالکل ہم سب کے بہاف پہ کی ہے۔ ہمیں ان کے اوپر اعتماد رکھنا چاہیے۔ جو بھی ان کے ڈسکشنز ہوئی ہیں وہ زیادہ تو ان کو ہی پتہ ہے، لیکن جو میسیجز سے ہم نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے کہ دے وانٹ ٹو ٹائم، لٹل مور ٹائم، اور اسی دوران راجہ ریاض صاحب نے جو پلانس کی بات کی تھی، اے بی سی، تو سی کو تو فی الحال سائڈ میں رکھ دیتے ہیں، اے بی جو پلان ہے ان کے اوپر جو انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی، اور کافی گروپوں میں بات چیت چل رہی تھی، لوگوں کو ہم نے انتظار کروانے کے لیے روک کے بھی رکھا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا صبر کریں، اور راجہ ریاض صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں جون کے اینڈ تک انشاءاللہ وہ وضاحت کر دوں گا، کیونکہ ہمارے کچھ تحفظات تھے، سب لوگوں کے تحفظات تھے کہ بھائی وہ کیا پروجیکٹ ہوگا، کیا جو ہے وہ کمپنی ہوگی، کیسے اس کا طریقہ کار ہوگا، اس کی پریزنٹیشن کیا ہے، کتنا مارجن ملے گا، کیسے ملے گا، کس طریقے سے ملے گا، تو وہ ڈاؤٹ میں تھا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو A to Z ڈیٹیل دوں گا۔ اور اس کے بعد بھی جو ہے آپ لوگوں کے پاس چوائس ہے، اگر جو لوگ راضی ہیں، جو رضا خوشی سے جانا چاہتے ہیں اس کمپنی میں، تو بے شک وہاں جائیں، اور جو نہیں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے آپشن دوسرا بھی رکھا گیا تھا۔ اب اس میں 2 مہینے لگتے ہیں، 2 ہفتے لگتے ہیں، 2 دن لگتے ہیں، یا 6 مہینے لگ جاتے ہیں، وہ ان کی ہمیں نہیں پتا۔ اور جن کا گھر کا چولہا یا سسٹم سارا، بجٹ سارا آؤٹ ہو گیا تھا، سسٹم صحیح نہیں تھا، ان کے لیے آپشن ڈھونڈنے کے لیے اس نے بولا کہ میں جاؤں گا، 2-3 ادارے ہیں ان سے میں بات کروں گا، 2-3 گروپس ہیں، تو انہوں نے محنت کی ہوگی یا کر رہے ہیں مزید، یا فائنل کر چکے ہیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن جو بھی کر رہے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے تھوڑا سا ٹائم مانگا، یہ ان کا رائٹ بھی ہے، تو ہم نے ان کو ٹائم بھی دیا۔ اسی دوران میرے بچوں کے پیپر بھی ہیں، میں اس میں ظاہر سی بات ہے پھنسا ہوا ہوں۔ اس دوران میری بچی کا جو پیپر تھا اس میں 3-4 دن کا گیپ تھا، تو میں نے وہ ٹائم ٹیبل بھیج دیا تھا دونوں بھائیوں کو، میں نے بولا اس کے بیچ میں جو ہے آپ جو ہے وہ 11, 12, 13 کو آپ لے لیں اپائنٹمنٹ، تو میں آ جاؤں گا۔ پھر شاید سیف الرحمان صاحب کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، وہ ہاسپٹلائز تھے، ان سے بات چیت ہوئی نہیں، اپائنٹمنٹ ملی نہیں۔ پھر میرے دوسرے بچے کا پیپر بھی شروع ہو گیا، تو اس کا ٹائم ٹیبل بھی میں نے آج بھیج دیا تھا گروپ میں، وہ جو ہے 22 کو ختم ہوں گے، ان کے بھی شروع ہو جائیں گے پیپر۔ اس کے بعد پریکٹیکلس ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے میں گھر میں اکیلا ہوں، خود کفیل ہوں، تو ساری ذمہ داریاں میرے اوپر ہے۔ تو اسی دوران ان دونوں بھائیوں کی بات چیت ہو گئی، تو کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے 20 کے 21 کو شاید وہ ہیرنگ ہے، اور جو ہے 22 یا 20 سے 25 کا کوئی ٹائم انہوں نے لیا ہے، تو نو پرابلم، 20-25 بھی انشاءاللہ ہم بالکل اپنے بھائیوں کے خاطر، ہمارے جو ہے ان سب کے خاطر ہم تھوڑا انتظار کریں گے۔ انتظار کرنے میں کوئی اتنا بڑا وہ پرابلم نہیں ہے، جب تک راجہ ریاض صاحب بھی اپنا لاہے عمل، منڈے کو شاید انہوں نے کہا ہے خوشخبری ہے، اب اللہ عالم کیا خوشخبری ہے، منڈے کو کہا ہے یا اس مہینے کے اینڈ تک کہا ہے۔ بہرحال ہم 20 اور 25 کے درمیان انشاءاللہ وفد جو ہے ہمارا ملاقات کرے گا، اور فردر جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن جو ریٹن میں ہوگا یا جو بھی چیزیں ہوں گی وہاں پہ معاملات کو ہم فائنلائز کریں گے، کیونکہ ہماری ملاقات ہوئی نہیں ہے۔
تو اس دوران جو ہے بھائیوں سے بس میری بھی یہی گزارش ہے، کیونکہ جاوید خان صاحب کے اوپر ہمیں اعتماد ہے، خالد فاروق بھائی کے ساتھ ہمارا جو ہے اعتماد ہے، سارے لوگ ان کو مانتے ہیں، جو لوگ ان کا کہنا مانتے ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ 20 سے 25 تاریخ یا کوئی کہہ رہا ہے کہ اس مہینے کی 30 تاریخ تک انہوں نے ٹائم دیا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 30 تاریخ بھی ہو جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلے کا حل اب فائنلائزڈ ہونا چاہیے، اے ہو یا بی ہو، جو بھی فارمولا ہو، آپشن ہو، لیکن یہ فائنل ہونا چاہیے۔ اب اس کے اوپر جو ہے نا مزید ہم اس کے اوپر وہ پیش رفت نہیں کریں گے یا ویٹ نہیں کریں گے، بہت ٹائم ہو گیا نا، تو یہ آپ کریں بے شک۔ اور وہ کیا کمپنی ہے جہاں ہمیں ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے، وہ پلان بی کیا ہے، اس کے اوپر راجہ ریاض صاحب انشاءاللہ بریفنگ دیں گے، اچھے طریقے سے دیں گے۔ یہ جو ہے راجہ ریاض صاحب کو بہت تجربہ ہے ان چیزوں کے اوپر، ماشاءاللہ انہوں نے زندگی گزاری ہوئی ہے اس انڈسٹری میں، اور MLM کے اوپر، ڈائریکٹ سیلنگ، نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اوپر ان کو پورا عبور ہے، تو لہٰذا ہمیں اتنا اعتماد ہے کہ وہ جو بھی آپشن بی کے طرف جائیں گے تو وہ ایک انٹرنیشنل لیول کی کوئی ادارہ ہوگا، اس کا سسٹم ہوگا، اور وہ ایگزسٹ کرتے ہوں گے، اس کی کوئی ہسٹری ہوگی، اور ورلڈ میں اس کا کوئی نام ہوگا، لازمی بات ہے۔ تو کسی ایسے ادارے میں ہمیں وہاں دیں گے، تو اس کا جب تک وہ پوری بریفنگ نہیں آتی ہے تب تک تو ہم فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ ہوپ فلی منڈے تک انہوں نے کہا ہے، تو انشاءاللہ منڈے تک بھی آ جائیں گے، اور ہم دیکھیں گے اگر ہم سیف سائیڈ ہیں اور ہماری بینیفٹ میں ہے، ہمارے بینیفیشری، یعنی کہ اس ادارے میں جانے سے ہم لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ بہت سے کوشچننگس ہیں، میرے خود ذہن میں کوشچننگس ہیں، مجھ سے زیادہ اور کوئی کون کوشچن کر سکتا ہے، تو میرے ذہن میں بھی بہت سے سوالات ہیں، اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی سوالات ہیں، اور ان کو سب کلیئر کریں گے۔ ہم جب کلیئر ہو جائیں گے تو نیچے اور لوگ بھی کلیئر ہو جائیں گے، تو ہم ضرور ان سے سوالات کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ ایسا نہ ہو کہ فرض کریں کسی انویسٹر یا کسی بندے کا 20 لاکھ روپیہ بنتا ہے ٹوٹل ملا کے، اور یہ 20 لاکھ روپیہ ادھر جا کے ڈالیں، اور وہ 1 لاکھ روپیہ اس کو 20 مہینے میں دے، اللہ خیر صلاح۔ یہ تو کہیں سسٹم نہیں ہے۔ کیا ہمارا کیپٹل سیف ہے، یا ہمارے اپنے ہی کیپٹل میں سے دے دیا جائے گا؟ اس چیز کا وضاحت کرنی چاہیے۔ اگر اپنے ہی 20 لاکھ روپے 1 لاکھ کر کے 20 مہینے میں دیں گے تو پھر ہمیں تو کوئی بینیفٹ نہیں ہے، ہمارے 20 مہینے یوں ہی ضائع ہو جائیں گے۔ تو کیا ہمارا کیپٹل ایز اٹ از سیکیور، سیف اینڈ سیکیور رہے گا؟ ہماری کیپٹل پہ پروفٹ آئے گا، اس میں سے مائنس نہیں ہوگا؟ یہ ساری چیزیں ٹیکنیکل ہے، لیکن یہ بات ہوگی تب جب منڈے کو، یا جب بھی نیکسٹ منڈے ویک کو ہمارا اس کمپنی کے بارے میں پورا A to Z جب شجرہ نکلے گا، تو پھر ہم اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ ابھی اس کے اوپر بات کرنا بیکار ہے، فضول ہے۔ ابھی صرف اتنا ہے، آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ انہوں نے ٹائم مانگا ہے، نو پرابلم، ان کو ٹائم دیں، ان کو بھرپور ٹائم آپ لوگوں نے پہلے بھی دیا ہے، مزید اور دے دیں، 25 تک دے دیں ان کو ٹائم، یا 30 تک دے دیں، جو بھی مسئلہ ہے وہ بالکل ان کو کھلے ہاتھ کرنے دیں، یہ ان کا بھی رائٹ ہے، ان کو ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، ان کو مارنے دیں۔ تو یہ 10-15 یہ مہینہ، جون کا مہینہ بھی اگر ہمارا جو اس پہ لگ جاتا ہے، لیکن معاملہ طے پا جائے، پرابلم سولڈ ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ اس کے لیے 10 دن، 12 دن، 15 دن، 20 دن کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہم اس کے لیے بھی رکنے کے لیے تیار ہیں، لیکن لاہے عمل فیوچر کا نیٹ اینڈ کلین اور صاف شفاف ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی پلاننگ نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی ڈائجنگ نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی فریب نہیں ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی چالاکی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کیپٹل سیف اینڈ سیکیور کی اگر آپ دیتے ہیں کہ بھائی 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، سال، 2 سال، 10 سال، لیکن آپ کا کیپٹل جو ہے سیکیور ہے، جب تک آپ کا کیپٹل ہے آپ کو یہ بینیفٹ ملتے رہیں گے۔ اگر اس قسم کا ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر یہ نہیں آپ نے سوچا ہے، آپ نے صرف یہ سوچا ہے کہ بھائی اس کی 20 لاکھ بنتے ہیں تو اس کو ہم 20 مہینے میں 1 لاکھ کر کے دیں گے، یا 2 لاکھ کر کے اس کو دے دیں گے، اس کا پیسہ اسی کوئی منہ پہ ماریں گے 10 مہینے، 15 مہینے، 20 مہینے یا اتنے مہینے کے بعد، تو پھر وہ تو ایک لمبا چوڑا بیچارے، اس کو کیا بینیفٹ ہوا؟ اس کو اپنے ہی پیسے وہی مل گئے۔ تو یہ چکر نہیں ہونا چاہیے، بس معذرت کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں۔ باقی جو بھی ہوگا راجہ ریاض صاحب ہمیں بتائیں گے، وہ سینئر ہیں،
اور مجھے اتنا اندازہ ہے کہ وہ جو بھی چیز انٹروڈیوس کریں گے وہ بری نہیں ہوگی. کم سے کم یہ جو سسٹم تھا بیفور یو کا اس سے کئی گنا بہتر ہوگی، کیونکہ بیفور یو 2017 میں آئی ہے تو آج کی مارکیٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو مارجن بہت زیادہ آ رہا ہے مختلف جگہوں سے. تو یہ بھی میں نے ریسرچ کیا ہوا ہے، کافی ہمیں بھی آفریں آتی ہیں تو ان آفروں میں اچھا خاصا جو ہے وہ اماؤنٹ آتا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے راجہ ریاض صاحب نے بھی جو بھی چیز سوچی ہوگی وہ مارکیٹ کے حوالے سے دیکھتے ہوئے اور بیفور یو سے پہلے سے بہتر انہوں نے سوچا ہوگا. اچھی چیز ہوگی تو یہ لوگ جائیں گے، دھڑا دھڑ جائیں گے اور ٹولوں کے ٹولے جائیں گے. اگر چیز اچھی نہیں ہوگی، مارکیٹ میں گری بھی ہوگی، اس سے زیادہ کہیں لوگوں کو اور مل رہا ہوگا تو وہ لوگ تو ظاہر ہے وہ نہیں جائیں گے، چیخیں ماریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اللہ میں امید ہونی چاہیے، دعا کرے سب کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ سب کے مسئلے مسائل حل کرے. اللہ تعالیٰ سیف الرحمان صاحب کے بھی مسئلے حل کرے، ہمارے لیڈروں کے بھی مسئلے حل کرے، ٹاپ مینجمنٹ کے بھی مسئلے حل کرے، راجہ ریاض صاحب کو بھی اس کے بھی پرابلمس ہو، جو بھی مسئلے ان لوگوں نے تو قربانیاں دی ہیں، وہ تو اینڈ میں آئے ہیں، بہت انہوں نے محنت کی ہے. تو سب کا اپنا ایک رول رہا ہے. جاوید صاحب کا رول رہا ہے اس میں، چودھری صاحب کا رول رہا ہے، اور جتنے بھی لوگ ہیں پارٹیسپیٹ، جن لوگوں نے دن رات ایک کر دی ہے، وہ ایک بہت بڑے ٹینشن سے گزرے ہیں. تو خدا را وہ کام کریں جس میں اللہ اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو، لوگ راضی ہوں، لوگ خوش ہوں، لوگوں کے چہروں پہ یعنی کہ ہیپینیس ہو. ہیپینیس ہونی چاہیے. یعنی کہ پوری دنیا دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. باہر کے ممالک کے لوگوں کو دیکھیں گے موج مستیاں کرتے ہیں، ان کی شکلیں دیکھو یار، اور ہم لوگوں کی شکلیں دیکھو، جوانی میں ہم جو ہے بوڑھے لگتے ہیں. تو صرف اس وجہ سے، ٹینشنز کی وجہ سے. تو اللہ ہم سب کے ٹینشنز دور عطا فرمائے. عورتیں، مرد، بزرگ، غریب، سب لوگ اس میں پھنس گئے ہیں. اب اللہ تبارک تعالیٰ اس دھندل سے نکالنے والا وہ اللہ کی ذات ہے، اور انشاءاللہ ہم جو ہے کافی قریب آ گئے ہیں، اس دھندل سے نکلیں گے. یہ رکی ہوئی ٹھہری ہوئی ہماری جو گاڑی ہے انشاءاللہ چل پڑے ایک مرتبہ تو پھر جو ہے بات وہ ہے. تو تمام دوستوں سے تب تک کے لیے موتبانہ گزارش ہے، پازیٹیو رہیں اور جو ہے پیشنٹ رہیں، اور جن کے اوپر آپ نے فیتھ کیا ہے کم سے کم ان کی بات سنیں، ورنہ پھر آپ کی اپنی مرضی ہے، جو کرنا ہے جا کے کرو. تو ہم پہ اگر آپ لوگوں نے فیتھ کیا ہے تو پھر اس فیتھ کو قائم اور دائم رکھیں. انشاءاللہ آپ کو کبھی ہماری ذات سے کبھی مایوسی نہیں ہوگی. آپ کو چودھری صاحب سے، آپ کو جو ہے وہ جاوید خان صاحب سے، میری ذات سے، یا اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ذات سے انشاءاللہ، جن کو آپ نے آگے کیا ہے، جن کو آپ نے محترم کیا ہے، وہ کل بھی آپ کے لیے لڑ رہے تھے، آج بھی آپ کے لیے لڑ رہے ہیں نا، آپ کے لیے یہ بات کرتے ہیں نا، اور ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک کہ یہ مسئلہ سولو نہیں ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، اس میں تھوڑی سی لچک دکھانی پڑتی ہے اور معاملات کو سمجھنا پڑتا ہے. جو ان دو بھائیوں نے فیصلہ کیا ہے اس کے بنیاد پہ ان کی وہ وائسز سن کر میں نے اپنا یہ جو ہے بیان دیا ہے. لہذا اس کو جو ہے بالکل آپ اپنے ریکارڈ پہ رکھیں. یہ جون کا مہینہ 20 سے 25 تاریخ تک واضح ہو جائے گا کہ ہمیں کہاں لے جا رہا ہے، بی پلان کیا ہے، اور 30 تک ان کو ہم مہلت دیتے ہیں. انشاءاللہ اس دوران ہماری پیشی بھی ہو جائے گی، اور جو ہے نیب والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، بچوں کے پیپر بھی ہو جائیں گے، اور سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ڈیبیٹ ہوگی، اس کے بعد جو بھی ہے چیزیں بعد میں ہم آپ کو لائے عمل بتائیں گے. لیکن ہم ریڈی ہیں ہر چیز کرنے کے لیے. ہم کل بھی ریڈی تھے، آج بھی ریڈی ہیں. ہمیں صرف اپائنٹمنٹ کی ضرورت تھی، لیکن سیف الرحمان صاحب کی طرف سے ہمیں اپائنٹمنٹ نہیں ملی. بیچ میں راجہ ریاض صاحب نے یہ ریکویسٹ کی ہے ہماری آنکھوں پر. وہ ہمارے استاد ہیں، ہمارے محترم ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے سینئر ہیں، اور 5-10 دن 15 دن کی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو تمام دوستوں کے لیے تب تک گزارش ہے کہ حوصلے سے کام کریں، گالی گلوچ سے دور رہیں، نیگیٹیوٹی سے دور رہیں. آپ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، سولوشن کی طرف جا رہے ہیں، بہت قریب ہیں. لہٰذا آج کے بعد یہ الٹی سلٹی باتیں کرنا بند کر دیں. باقی جو اخلاق کے دائرے میں باتیں ہوتی ہیں، قانون کے جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بات کریں. کسی کی ذاتیات کے اوپر نہیں جائیں، کسی کی فیملیوں کے اوپر نہیں جائیں. زندگی بہت مختصر ہے، اس زندگی کی قدر کریں. دیکھو عامر لیاقت علی صاحب کا جو ہے وہ، عامر صاحب کا جو ہے وہ
انتقال ہو گیا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور پرویز مشرف صاحب کا بھی آج جو ہے وہ انتقال ہو چکا ہے۔ تو زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں کچھ پتہ نہیں ہے، تو کام وہ کر کے جاؤ جس سے اللہ اور اللہ کا رسول خوش ہو، ایسے نہیں کہ دنیا میں بھی ہم ذلیل و خوار ہوتے رہیں اور آخرت میں بھی ہم جو ہے وہ یعنی کہ ہمارے اوپر ظلم ہو۔ تو یہ ایسا کام نہیں کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، اللہ کی مخلوق سے محبت کرو، اللہ کی مخلوق سے بات چیت کرو، اچھے انداز میں بات کرو، لڑائی جھگڑا ختم کرو اور دشمنیاں ختم کرو، طنز تانے ایک دوسرے کے اوپر ختم کرو، غیبت گلائیں ختم کرو۔ یہ چیزیں کامیابی کی طرف نہیں لے جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ گاڈ بلیس یو۔ اجازت بند انصاری۔